منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ اعراف کا 14واں رکوع اور 9ویں پارے کا 4تھا رکوع۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 109۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ قوم فرعون کے سردار بولے، یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ اس نے تو جادو کے ذریعے نظر بندی کر دی ہے، اور لاٹھی عصا لوگوں کو اژدہا نظر آتا ہے، گندمی رنگ کا ہاتھ سورج سے زیادہ روشن معلوم ہونے لگا ہے، یہ سب نظر بندی ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، تمہیں تمہارے ملک مصر سے نکالنا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قوم کے سرداروں نے اپنی قوم کو متاثر کرنے کے لیے اور اس کو تسلی دینے کے لیے تاکہ قوم اسلام کی طرف نہ چلی جائے ایسی باتیں کہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون نے یہ جو کہا تھا کہ میں ایمان لے آؤں گا، یہ اس نے بات دل سے کہی تھی، اس کا ارادہ تھا کہ میں ایمان لے آؤں، مگر اس وقت حامان اس کا وزیر موجود نہیں تھا۔ اس نے انتظار کیا، کیونکہ یہ حامان وزیر کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ حامان وزیر آیا اور اس نے اس سے مشورہ کیا اور کہا کہ دیکھو، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور جو یہ باتیں لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، اور ان کے معجزات بالکل واضح ہیں، لہذا اب ہمیں ایمان لے آنا چاہیے۔ تو حامان نے اسے مشورہ یہ دیا کہ ہمیں ایمان نہیں لانا چاہیے، اب تک پورے مصر کے لوگ آپ کی پوجا کرتے رہے، آپ کو خدا سمجھتے رہے، اور بنی اسرائیل آپ کے غلام ہیں۔ جب آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے تو آپ موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن جائیں گے، اور بنی اسرائیل ہم پر حاکم ہو جائیں گے۔ آپ اب تک حاکم تھے اور مصر کے لوگ آپ کی پوجا کرتے رہے، اب آپ عابد بن جائیں گے، پہلے آپ معبود تھے۔ اس طرح کے مشورے حامان نے فرعون کو دیے۔ تو فرعون نے کہا کہ تمہاری باتیں تو صحیح ہیں کہ ہمارا ملک اس سے چلا جائے گا اور یہ سارے معاملات ہوں گے، لوگ بھی کہیں گے کہ اب تک یہ کہتا رہا کہ میں خدا ہوں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اس قدر واضح ہیں کہ لوگ اسے دیکھتے ہی ایمان لے آئیں گے۔ تو حامان نے کہا کہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے اور شور مچایا جائے کہ یہ جادوگر ہیں، اور جادوگروں سے مقابلہ کرا دیا جائے۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر جادوگروں سے مقابلہ کرایا گیا تو جادوگر ہار جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام جیت جائیں گے، تو پھر بھی یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں۔ تو حامان نے کہا کہ لوگوں کو ہم یہ تاثر دیں گے کہ جادوگروں کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں، کبھی کوئی جادوگر جیت جاتا ہے، کبھی کوئی ہار جاتا ہے، اور ہم لوگوں کو یہ سوچ دیں گے کہ یہ سب جادوگر ایک ہی ہیں اور یہ جادو کے زور پر تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب پیارے بھائیوں، آج بھی کفار کی طرف سے اسی طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور اس کے ذریعے وہ حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر کرم فرمائے، جس طرح فرعونی غرق ہوئے، برباد ہوئے،
اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے۔ تو پھر فرعون نے حامان کی ڈیوٹی لگائی کہ قوم کا ذہن بنایا جائے۔ تو پھر قوم کے سردار وہ تیار کیے گئے اور انہوں نے درباریوں کے سامنے یہ مسئلہ اٹھایا کہ یہ تو ایک جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، تمہیں تمہارے ملک مصر سے نکالنا چاہتا ہے، فماذا تأمرون، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قالو، وہ بولے، ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہیں اور ان کے بھائی ہارون کو تو ٹھہرا دے، روک لے، اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دے۔ یعنی لوگوں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو روک لے اور پورے ملک کے تمام شہروں میں لوگ بھیج دیے جائیں جو ایسے جادوگروں کو ڈھونڈ کر آئیں جو جادو میں ماہر ہوں اور سب سے زیادہ فائق ہوں۔ چنانچہ لوگ روانہ ہوئے اور تمام شہروں میں تلاش کر کے وہ جادوگروں کو لے آئے۔ یأتوک بکل ساحر علیم، کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ یہ درباریوں نے مشورہ دیا فرعون کو۔ وجاء السحرة فرعون، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے۔ قالوا، وہ بولے، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کیا کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئیں؟ کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں؟ قال نعم، بولا ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اس وقت تم مقرب ہو جاؤ گے، میرے خاص ہو جاؤ گے، تمہیں میرا قرب مل جائے گا اور تمہیں اتنا بلند و بالا درجہ نصیب ہوگا۔ جادوگروں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں اس عالم میں جب وہ سو رہے ہوں۔ تو فرعون نے اجازت دے دی۔ انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں اور آپ کا عصا ایک بہت بڑا اژدہا ہے جو آپ کے گرد وہ پہرا دے رہا ہے۔ جادوگروں نے آپس میں کہا کہ یہ جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، کیونکہ جادوگر کا جادو اس وقت کام نہیں کرتا جب جادوگر سو رہا ہو۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں ان سے مقابلہ نہیں کرنا، یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ فرعون نے لالچ بھی دی اور دھمکی بھی دی، تو اس وجہ سے یہ مجبور ہو گئے، کچھ دھمکی سے مروب ہوئے اور کچھ لالچ میں آئے۔ دل ان کا جانتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے میدان میں جمع ہوئے تو 300 اونٹوں پر رسیاں اور لاٹھیاں لے کر آئے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب سامنے دیکھا تو ان کی جرت نہ ہوئی کہ وہ بیعت بھی کریں یا اس طرح کی بات کہیں کہ اے موسیٰ ہم آج آپ کو شکست دیں گے۔ بس انہوں نے اتنا کہا، قالوا یا موسیٰ، بولے اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں، ہم اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں اور جادو دکھائیں۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ادب کیا کہ آپ کو مقدم کیا اور بغیر آپ کی اجازت کے اپنے عمل میں مشغول نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ادب قبول ہو گیا اور اس ادب کا عوض انہیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان و ہدایت کے ساتھ مشرف کیا۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ڈالو۔
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ آپ ان کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے تھے، آپ کو کوئی خوف نہ تھا، آپ کو پورا اعتماد تھا کہ میرے معجزے کے سامنے جادو ناکام ہوگا اور مغلوب ہوگا۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، بس جب انہوں نے جادو کی ساری چیزیں ڈالیں، سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا اور بڑا جادو لائے۔ انہوں نے اپنا سامان، بڑے بڑے رسے اور لکڑیاں ڈالیں، وہ سانپ نظر آنے لگے اور میدان ان سے بھرا معلوم ہونے لگا، اور ایسا جادو کیا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ سانپ ہیں جو میدان میں دوڑ رہے ہیں۔ خوف لوگوں پہ طاری ہوا، لوگ بھاگنے لگے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال دے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک عظیم الشان بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ حضرت ابن زید کا قول ہے کہ یہ واقعہ اسکندریہ میں ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے کی دم سمندر کے پار پہنچ گئی تھی، یعنی آپ کا اژدہا اتنا بڑا تھا کہ اس کی دم پورے سمندر کو کراس کر کے سمندر کے پار تھی، اور وہ جادوگروں کی سحر کاریوں کو، جادو کی بناوٹوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا، اور تمام رسے، تمام لکڑیاں جو انہوں نے جمع کی تھیں، جو 300 اونٹوں پر وہ لاد کے لائے تھے، سب کا خاتمہ کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے دست مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح عصا ہو گیا، اس کی سائز میں، اس کے حجم میں اور اس کے وزن میں کوئی فرق نہ ہوا، وہ اسی طرح لاٹھی تھی جیسے پہلے تھی۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جادو نہیں، انسانی قدرت ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتی، ضرور یہ آسمانی معاملہ ہے۔ یہ بات سمجھ کر وہ آمنا برب العالمین کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، تو حق ثابت ہوا، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا کام باطل ہوا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، تو یہاں وہ جادوگر مغلوب پڑے، شکست کھا گئے۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ذلیل ہو کر پلٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ یعنی یہ معجزہ دیکھ کر ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے پیشانیاں پکڑ کر زمین پر لگا دی ہوں۔ قالوا آمنا برب العالمین، بولے ہم رب العالمین پر ایمان لائے، اس پر ایمان لائے جو سارے جہاں والوں کا پالنے والا ہے۔ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون، فرعون بولا، آمنتم به قبل ان آذن لکم، تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ بڑا مکر ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے۔ لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم شہر والوں کو اس سے نکال دو۔
یعنی تم جادوگروں نے اور موسیٰ علیہ السلام نے سب نے مل کر پورے شہر میں یہ مکر و فریب پھیلایا ہے تاکہ تم یہاں کے لوگوں کو یہاں سے نکال دو اور یہاں پر تم قبضہ کر لو۔ فسوف تعلمون، تو اب تم جان جاؤ گے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتا ہوں اور تمہیں میں کیا سزا دوں گا۔ لأقطعن ایدیکم، قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ کو کاٹوں گا، وارجلکم من خلاف، اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو سولی دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے پہلے سولی دینے والا فرعون ہے، سب سے پہلے ہاتھ پاؤں کاٹنے والا بھی فرعون ہے، اسی طرح لوگوں کے جسموں میں کیل گاڑنے والا بھی سب سے پہلے فرعون ہے۔ فرعون کی اس گفتگو پر جادوگروں نے یہ جواب دیا، قالو، وہ بولے، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں۔ جب ہمیں اللہ کے حضور جانا ہے تو ہمیں موت کا کیا غم، کیونکہ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری رب سے ملاقات ہوگی اور رب کی رحمت ہمیں نصیب ہوگی۔ جب سب کو اسی کی طرف جانا ہے تو وہ خود ہمارے اور تیرے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، اور تجھے ہمارا کیا برا لگا، یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آ گئیں۔ جب ہمارے پاس رب کی نشانیاں آئیں تو ہم ایمان لے آئے، یہی بات تو تجھے بری لگی۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، یعنی ہم کو صبر کامل اور تام عطا فرما، اور اس کثرت سے عطا فرما جیسے پانی کسی کے اوپر انڈیل دیا جاتا ہے، تو اس طرح ہمیں کثرت سے صبر کامل تام عطا فرما۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں مسلمان اٹھا، ہمیں صبر عطا فرما، اس اسلام پر ہم قائم و دائم رہیں، اور جب ہماری روح نکلے تو ہم مسلمان ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ لوگ دن کے اول وقت میں جادوگر تھے، مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جادوگر تھے، پھر مقابلہ شروع ہوا، پھر وہ شکست کھا گئے، پھر وہ ایمان لائے، اور جب دن مکمل ہوا تو اسی روز آخر وقت میں وہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، اور جب وہ ہدایت دیتا ہے تو کیسے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھا خاتمہ نصیب فرمائے، شوق شہادت نصیب فرمائے، جذبہ جہاد نصیب فرمائے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا نصیب فرمائے۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو کہ اب مومن ہو چکے تھے، ان کو اس طرح سزا دی کہ ان کا سیدھا ہاتھ کندھے تک کاٹ دیا اور ان کا الٹا پاؤں اوپر رانوں تک کاٹ دیا، اور پھر انہیں درخت کے تنے پر اس طرح لٹکا دیا کہ بڑے بڑے کیل ان کے جسم کے ذریعے درخت میں گاڑ دیے، پورے جسم سے خون بہ رہا تھا۔ لیکن یہ صابرین جو اس موقع پر دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ صبر کو انڈیل دے، اللہ نے انہیں صبر عطا فرمایا اور وہ اسلام پر مضبوط رہے، اور یہ تکلیفیں انہیں اسلام سے نہ روک سکیں۔ اللہ رب العالمین ان کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔
شہادت کا اعلیٰ رتبہ انہوں نے پایا۔ محترم پیارے بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں درس یہ دیتا ہے کہ جب اسلام پر ہم ثابت ہیں، قائم ہیں، اگر اس وجہ سے ہم پر کوئی تکلیفیں آئیں یا کفار کی طرف سے ظلم ہو تو ہمیں اسلام نہیں چھوڑنا چاہیے، حق کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے، دین پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر اس راہ میں جان بھی چلی جائے تو یہ شہادت عظمیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ سورۃ الاعراف کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔